على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو امام رحیم ہے. اپنے بلند ترین رب کے نام کی تصدیق کرو جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت کی ہے، جس نے چاند بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے. ہم نے قریب تمہیں اس طرح بتائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے. لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو. ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے. پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت. بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی. لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ بات
تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول لیکن ہمارے یہاں جو مرسوم ہے اور جو روایات میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو شعرا نظم کرتے ہیں کہ اگر علی سے ملاقات کرنا ہے تو اب میں بھی اتنی ملاقات ہوتی ہے۔ لہذا منمتا اللہ منمتا نلقی علیہ منمتا شدیدہ، جو اہل بیت کے محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہوتا ہے۔ اور قرآن نے شہادت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک زندہ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھومنا پھرنا تمام چیزیں جیسے ہمارے آپ کے لیے ہے ویسے ہی اس دنیا سے جانے والے کے لیے ہے۔ لیکن وہ جانے والا کون ہے؟ وہ جانے والا محب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ باقاعدہ گفتگو کرتا ہے، وہ باقاعدہ بولتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جو جنازہ پیدا ہے اس کو فارغ چھوڑنا چاہیے، تاریکی نہیں چھوڑنا چاہیے، خوشبو ہونا چاہیے، وہاں پر روشنی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نسب جو خدا ہو گیا ہو گیا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ نہیں، یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ترغیب پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ ترغیب پڑھی جاتی ہے، ترغیب تو مرا نہیں ہے یاد رکھیں۔ ایک آدمی مر گیا ہے، مثلا اس کا سینس کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے سوال جواب کرنا حماقت کا سبب کہلاتا ہے۔ ایک آدمی جو سینس ہی کر رہا ہو، جو مثلا سوچ سمجھ کر رکھتا ہو، اس سے کہنا ہے سمجھو بھائی تمہارے دین کے بارے میں پوچھا جائے، تمہاری کتاب کے بارے میں پوچھا جائے، تمہارے نبی کے بارے میں پوچھا جائے تو تمام جوابات دینا۔ یہ اگر آپ دیکھیے تو عقلی طور کے اوپر جیسا سینس ہی نہیں رکھتا تو اس کو آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سینس رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے تمام چیز۔ یہ الگ بات کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ سنتا ہے کہ سنتا دیکھ رہے تو اوپر پر جیسے ہم ہوتے ویسے ہی وہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا سب میں بات ہے خدا ابو کی درجات میں اضافہ کرے اور ان کی پسند میں بات کو سب جمیل خود گفتگو چل رہی تھی وہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ شریف سے چل رہی تھی۔ غیبت کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی۔ مفہوم غیبت میں نے آپ کے بدل پیش کیا تھا کہ غیبت دو طرح کی ہے امام کی۔ ایک غیبت یہ ہے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے، ایک بات یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانتے نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا یہاں تک پہنچا کہ بعض ہمارے جو برادران انہوں نے کہا کہ غیبت صغریٰ جو واقع ہوئی ہے اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام
غیبت کبریٰ کا، اس لیے کہ اگر امام ایک لمبی غیبت میں آ جائیں تو عقیدے خراب ہو سکتے ہیں، انسان منحرف ہو سکتا ہے، شیعہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا امام نے غیبت صغریٰ میں ہی مقدمہ سازی کی، اور مقدمہ سازی کیا تھی؟ مقدمہ سازی یہ تھی کہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے ملنا جلنا کم کرنا شروع کر دیا۔ بات ہوتی ہے نا، غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کا مقدمہ سازی ہے، یعنی اگر امام علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد امام غیبت میں چلے جاتے تو یقین جاتے شیعہ نہیں سمجھ پاتے، وہی نہ جان پاتے کہ ہمارا بابل کون سا ہے، کیسا ہے، کیا ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن امام نے چونکہ مقدمہ سازی کی اس عنوان سے کہا، امام نے خواص سے ملوایا، میں آپ کو حقیقت پیش کیا تھا کہ امام نے اپنے خاص چاہنے والوں سے باقاعدہ ملوایا کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ ہمارا نائب ہے، یہ ہمارا جانشین ہے، یہ اللہ یہ رسول کی وسیع ہے، یہ اللہ کی حجت ہے۔ کبھی جو ہے خطوط کے ذریعے، کبھی عقیقے کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ سوالات کے ذریعے اس طرح سے ملاقات ہے۔ یہ ملاقات جو تھی وہ بہت کم تھی، مخصوص لوگوں سے تھی اور کم زمانے میں تھی، بہت کم مدت میں امام نے لوگوں سے ملوایا۔ اور اس کے بعد بھی جب شیعہ آمادہ ہو گئے اپنے امام سے دوری کے، اب کیا ہوا؟ غیبت کبریٰ کا زمانہ۔ تو لہٰذا غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے 4 جانشین معین کیے تھے، اور وہ 4 جانشین کون سے تھے اس کو آپ جانیں گے۔ پہلے ہیں عثمان بن سعید، پہلے جانشین ہیں عثمان بن سعید۔ یہ جو چاروں نواب اربا کہلاتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ نواب اربا، یعنی نائبین نے 4 نائب، جس کے امام زمانہ اور امام عصری۔ امام عصری علیہ السلام نے خود تصدیق کی تھی ان لوگوں کی کہ یہ وہ نام ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان رابطہ رکھے، یعنی تم تمام شیعہ ہم سے مل سکتے، اس کی کہ حکومت بڑی سخت ہے اور وہ خدشہ حاصل کر سکتی ہے، تمہارے لیے بھی ضرورتیں ہیں اور ہمارے لیے بھی ضرورتیں ہیں۔ لہذا امام نے دونوں کا تحفظ کیا، اپنے چاہنے والوں کا تحفظ کیا اور خود اپنا اور اپنے بیٹے کا بھی تحفظ کیا۔ لہذا رابطے کے طور پر سب سے پہلا کون ہے؟ عثمان بن سعید ہے، جو 260 سے 267 سال ہے نا، 260 سے 260 سے 267 تک یہ تھے، اس کے امام کے جانشین تھے، امام کے نائب تھے۔ شیعہ اور امام کے درمیان رابطہ کی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے آئے وہ کون ہیں؟ محمد بن عثمان کے بیٹے، محمد بن عثمان، محمد بن عثمان، یہ جو ہے وہ عثمان بن محمد کی کیا ہے؟ عثمان بن سعید کے کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں۔ اور یہ محمد بن عثمان کی جو مدت ہے، یعنی جو آپ نیابت کر رہے ہیں، 467 سے 305 تک ہے، 305 تک، 267 سے 305 ہجری تک یہ لوگ رہے، ٹھیک ہے نا، واضح ہو رہا ہے نا۔ اس کے بعد پھر کون ہے؟ حسین بن روح، حسین بن روح، جن کو آپ عریضہ جب ڈالتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ یا حسین ابن روح یا روح یا حسین ابن روح، یہ کہہ کر کے ہم عریضہ ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رابطہ کس سے ہے؟ ان سے ہے، لہٰذا چونکہ ان کا نام منسوخ تھا، لہٰذا ان کا نام دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم ان کا نام لے کر کے عریضے کو ڈالتے ہیں۔ تو حسین بن روح یہ جو ہے وہ 326 ہجری تک، یہ 326 ہجری مغرب تک تھے، اس کے امام کے جانشین تھے، امام کے نائب تھے اور شیعوں کے درمیان ان سے رابطہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد پھر جو ہوئے ہیں وہ علی ابن محمد سمری تھے، علی ابن محمد سمری تھے۔
نیابت جو ہے وہ 332 تھی، 329 کے بعد اب زمانہ کا زمانہ غیبت، یعنی اگر پوچھا جائے کہ زمانہ غیبت کا آغاز کب سے ہوا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 329 سے زمانہ غیبت، یعنی اب وہ زمانہ تھا کہ نہ امام سے ہماری ملاقات ہونا ہے اور نہ امام کی، یہ تو ہے، یہ ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوا ہے اسے، یعنی ڈائریکٹ کوئی رابطہ ہمارا امام سے نہیں ہے، لیکن امام کا رابطہ ہم سے ہے، امام کا اگر رابطہ ہم سے ختم ہو جائے، ختم کر دیں گے تو ہم سب بچیں گے اس میں، ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو علی بن محمد شمری ہیں یہ سب سے لاسٹ ہیں، چوتھے نائب ہیں، اور اس کے بعد میں خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی بھی دوسرا یعنی پانچواں نائب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سوال ہو سکتا ہے کہ دل میں آیا ہو کہ آج اگر یہ نواب رابطہ نہیں ہے تو ہم کیسے رابطہ کریں، کس سے رابطہ کریں، کیسے ہم مسائل ٹھیک ہوں گے، کیسے ہم مشکل کو حل کریں گے؟ تو وہ کون افراد ہیں جس سے ہم رابطہ کریں؟ وہ کون ہیں؟ مراجع ہیں، جن کے لیے خود شہادت امام حسن علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اور امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ ہم علماء یعنی روات یعنی مراجع فقہا تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ ہم کس کو حجت ہیں؟ امام کس کے اوپر حجت ہیں؟ فقہا کو۔ کل میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، کس کا تھا وہ؟ واقعہ بیان کیا تھا نا؟ انار والا، ایک انار کا تھا، ایک اور بیان کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ شیخ مفید والا کہ عورت جو تھی اس میں بچہ تھا اور وہ کہا جائے دفن کر دیجیے، اور جب پہنچے کہا تھا ایک شخص ملا اسے کہا نہیں شیخ نے فتویٰ بدل دیا ہے، اس کو کیا کریے پیٹ تیار کریے، بچے کو نکالیے، پھر جا کر کے دفن کر دیجیے۔ یعنی اس طرح امام کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یا دیکھیں مقدس ابریلی، مقدس ابریلی کا نام سنا آپ نے؟ خود مقدس نام کس نے رکھا؟ ہمارا آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ ہمارے ماما نے رکھا ہے، بھائی دادا نے رکھا ہوگا، دادی نے رکھا ہوگا، نانا نے رکھا ہوگا، پھوپھی خالہ نے رکھا ہوگا، یہی ہوگا نا ہمارے نام۔ لیکن آپ دیکھیں مقدس ابریلی نام مقدس رکھا ہے، وہ کس نے رکھا؟ امام زمانہ جل تعالیٰ فرد شریف نے رکھا ہے۔ اللہ بڑی بات ہے سب سے، آپ سوچیں امام جس کا نام رکھے وہ بھی نام کیا رکھا ہے؟ مقدس۔ ہم لوگ کے نام کیا ہوتا ہے؟ ایکو، پیکو، چھوٹو، ٹیلو، دیکھیے نام جو ہے میرا اصل ہے ہم لوگ یہ نام کافی ہوتے ہیں، عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں، پتہ چلا مطلب عربی میں جو ہے وہ ایزیڈ لگا دیتے ہیں، عربی نام میں مثلا ایزیڈ لگا دیا، مطلب کچھ اور بن گیا، بس ایک نیا نام ہونا چاہیے، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، کسی کا نام کا وہ میرا نام ہو، یہ تو ایک رحمات کی چیز ہے۔ جیسے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا گھٹن دھکا، ایسا یہ کیس گھٹن دھکا کہ کونا سے نکلا ہے گھٹن دھکا، تو اس میں یہ کہ بعض نام جو ہے ہم بالکل سوچے سمجھے رکھ لیتے ہیں اس وقت ہے۔ اب اس بات سے انما مثلا انما کیا ہے؟ انما حرف حسب، یعنی انما کا مطلب ہے صرف اور صرف ہے، یعنی انما یرید اللہ، انما یعنی صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے، یعنی حسب کرنا ہوگا ہے نا، اس کو باؤنڈیڈ کرنا ہوگا، باؤنڈیشن کرنا ہوگا۔ تو مثلا یہ کیا ہوتا ہے کہ انما سے کا صرف اور صرف کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی کہا گیا ہے جو معنی رکھے جائیں گے، اہل بیت فرماتے ہیں، خود رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں دو لڑکے ہوں اور ان دو لڑکوں میں سے تم نے ایک کا نام میرے نام پر نہیں رکھا تو تم نے جفا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ جفا سمجھ کیا ہے؟ سمجھ کیا ہے تم نے، یعنی ہم نے اپنے کس کا نام رکھ دیا ہے؟
زرام سہرام احتشام کی تبیائیں یہ سب اللہ کے نام ہے. یہ سب چیزیں آپ بیان کی ہے ہم اس میں سے قرآن نکالیں. ہم کیوں ایک ایسی چیز کی طرف جائیں جو ظلم مانا سب کو پتہ ہی نہیں ہوگی کیا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ اس کا اثرات اس کے بارے ہوتا ہے. تو ہم میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ مقدس نام کس نے رکھا ان کا ہے امام زمانہ ہے. کیوں نام رکھا پیسے والے تھے بہت لگنی گاڑیاں تھی کے پاس میرے زمانے کے پیسے گاڑی مطلب زمانے میں بڑے بڑے ان کے پاس اونٹ تھے سیاہ اونٹ سرخ اونٹ ہے نہیں نا. یہ بہت غریب فیملی سے لوگ کرتے تھے بہت غریب. ان کے باپ میں دیکھو کسان تھے اور انہوں نے کیا کیا سب کسان تھے کھیتی پر کام کر رہے تھے دیوالی صاحب ہے. اور نہر پہ کہنا اپنے آپ کے دلوں گاؤں سے نہر پہ بھی ہے جسے سچائی ہوتی ہے. خب نہر کے پاس یہ اپنا جتائی اٹھائی کر کے آئے اور کھیتی اس کام کر کے آئے اور جہاں ہاتھ دھولے ادھر سے دیکھا کہ ایک سیب پہلے چلا رہا. انہوں نے دیکھا اچھا سیب اٹھا لیا صاحب بہتا ہوا سیب کیا کہنا کھا لیا. اب جو کھاڑے سمجھ رہے کے ساتھ یہ صاحبے مال سے اجازت تو نہیں ہم نے ویسے ہی کھا لیا. اب سوچیں آپ بات کی فکر کیا ہے یعنی ایک سیب جو بہتا ہوا چلا رہا تھا کہاں سے آ رہا کچھ پتا نہیں تھا. انہوں نے جب کھا تو لیا لیکن بات سمجھے ایک ساتھ یہ صحیح نہیں کہتے ہیں. خلاصہ کروں نے بہت بڑی بات ہے تاریخ اور کسی ہے. خلاصہ یہ کہ گھر نہیں نکلے اور اس کے بعد پھر اس مقام جگہ پہنچے جہاں اس سیب کے باہر درخت سے شاخیں لگی ہوئی تھی. وہاں تک بات کے اکثر نکلا اب بھیا تمہارا سیب کھا لیا ہے پھر اب معاف کروانا ہے. ایسا ہے بھیا ہم جو ہے اس باغ کے آدھے کے مالک ہیں تو آدھا ہم معاف کر دیتے ہیں آدھا کو معاف کرے. کہ آدھا کس کا ہے پتہ ہے فلاں جگہ اصفہان کے ساتھ ہے وہاں جانا پڑے. اب سوچیں کہاں سے یہ آدھا سے معاف کرانے کہاں جانا ہے اصفہان. اچھا ہم تو بولتے کیا کرتے پتہ مولا اتنا کام بنائی ہے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرتے مولا کے لیے ہمارا آدھا سے بھی معاف کرائی. لیکن یہ ہے عقیدہ جہاں انسان تیار نہیں ہے کہ ذرہ برابر اس کے پیٹ میں حرام جائے. بس جہاں انسان نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے پیٹ میں ذرہ برابر حرام نہ جائے تو بس وہی تو بچہ وجود میں آتا ہے. اسی کا نام امام زمانہ کیا رکھتے ہیں مقدس رکھتے ہیں. ہمیں اپنے حرام کھانوں سے بچنا ہوگا. بازار کی چیزوں سے بچنا ہوگا. یہ نہیں کہ لے سے لا رہے ہیں گڈے بسکٹ کھلا رہے ہیں وہ چیزیں جس میں سور چربیاں آ رہی ہیں نہیں پتا کتنی کتنی تو اس پہ لکھتے نہیں باقاعدہ آپ کو کوڈ ڈال دیتے ہیں مثلا 270 کر کے 72 کر کے جو کوڈز ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے سور کی چربی کے کوڈز ہیں. لیکن ہم اتنی دیر میں جاتے ہیں کہ کیا ہے فری کا ملتا ہے کھا دو کھا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلا مقدس ابراہیم نام اس نے رکھا امام زمانہ کیوں رکھا وہ ہم نے تھوڑی سی آگے اس کی بیان کی ہے لیکن پتہ وقت نہیں ہے کہ جہاں انسان طہارت کے اوپر اپنے آپ کو مبنی رکھتا ہے تو امام بھی اس کے بیٹے کو اپنا چاہنے والا قرار دیتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں. یہ مقدس ابراہیم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت پڑتا تھا کہاں جاتے تھے اسے پاس جسے ہم مشکل وقت کہاں آتے ہیں مولا در کیا ہے نا مشکل وقت میں جاتے ہیں مولا در کیا ہے. یہ الگ بات ہے ایسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو شاید ہمارا وقت نہ نکلتا لیکن مشکل وقت میں تو ہمارا دارمدار ہی کے اوپر ہے. یہ حال ہی کرتے ہیں ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سیلفش ہونے کے باوجود بھی جب بھی وقت پڑا انتظار پہ آئے انہوں نے مسئلے کو سالو کر دیا. لیکن کبھی نہیں کہا اتنے سال ہو گئے اتنے وقت ہو گئے تو ایسی زندگی تھی تو میرے پاس نہیں آج آ رہے. لیکن یہ چونکہ قریب میں قریب ہے کیا یہ سب سوچتے نہیں سوچتے. تو مقدس ابراہیم کے سلسلے میں روایت ہے کہ یہ اپنے نکلے اپنے گھر سے اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کہاں پہنچے یہ امام علی علیہ السلام کے روضے پہنچے. امام علی روضہ کہاں ہے نجف میں. نجف پہنچے اس کے بعد پھر وہ پیچھے جو
شاگرد کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، ان کو ایک طرف گفتگو سمجھ میں آ رہی تھی، مقدس عبدالولی بول رہے ہیں، لیکن جب مقدس عبدالولی چپ ہو جاتے تھے تو اس کا رسپانس سمجھنے کو نہیں آتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مقدس عبدالولی وہاں سے نکلے اور کدھر چلے؟ مسجد سہلہ کی جانے چلے، مسجد کوفہ کی جانے چلے۔ خوب چلنے لگے، پیچھے پیچھے یہ بھی ہے، بس جب یہ مسجد سہلہ میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی تو پتہ چلا صاحب کون ہے یہ؟ پیچھے شاگرد آ رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ کا تعاقب کر رہے تھے، آپ کو دیکھا نہ جانے ہیں، مجھے خوف ہوا کہیں آپ کو کوئی اذیت نہ دے دے، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، کوئی چیز آپ کو ایزا نہ پہنچائے، لہٰذا میں تعاقب کر رہا تھا کہ ہم آپ کو بچا سکیں۔ تو پھر کہا کہ آپ کا یہ بتائیے کہ آپ بھی مولا کے روزے میں آئے، اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، یہاں پر گفتگو کی، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم میری زندگی میں اس واقعے کو نقل نہیں کرو گے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم صاحب امام احمد کا حد کر گئے تو جھوٹا ہے، جھوٹا، اس طرح جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ شرط کی تو ہمیں اصلا تو میری زندگی میں اس واقعے کو نقل نہیں کرو گے، اگر تم نہیں ہو گئے تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب مشکل میں ہوتا ہوں، میرے مسائل ایسے ہوتے ہیں تو میں حل نہیں کر سکتا، تو میں کہاں آتا ہوں مولائے کائنات کے در کے اوپر صحیح پر آ کر کے اپنے مسائل کو حل کرتا ہوں تو مسائل میرے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب امام سے گفتگو اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہوگا، یعنی اس منزل پر اپنے آپ کو حرام سب چیزوں سے روکنا ہوگا۔ خود پھر کہا کہ مولا نے کہا کہ جاؤ، میرا بیٹا جو ہے مسجد میں موجود ہے اور ان سوالوں کا جواب وہی دے دے گا۔ پھر میں وہاں سے نکلا، کہاں یہاں مسجد سہلا آیا اور میں نے یہاں پر امام زمانہ سے اپنے مسائل کو بیان کیا اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت کبریٰ میں اگر ہمیں رجوع کرنا ہوگا تو کیا کہاں رجوع کریں گے؟ ہم فقہاء کی طرف، ہے نا، جو روات کے نام سے مشہور ہیں، فقیہ ہیں، ہم ان کی طرف کریں گے۔ لہٰذا آج ہر آدمی کسی نہ کسی مرجع کی تقلید کرتا ہے اور تقلید کرنا واجب ہے، مستحب حرام ہے، کیا ہے؟ تقلید کرنا واجب ہے۔ اس کی ثانی صاحب کسی تقلید کرتے ہیں؟ جی ثانی صاحب کی تقلید کر لیتے ہیں؟ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تقلید کرنا واجب ہے، تو واجب ہونے سے ہم پر نماز واجب ہے، ثانی صاحب پر نماز واجب ہے، تو ثانی صاحب نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے تقلید واجب، تو ثانی صاحب کسی تقلید کرتے ہیں؟ امام کی تقلید کرتے ہیں۔ امام کی تقلید نہیں کی جاتی، امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دیکھیے معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ غیر معصوم کی، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء کا اور حجت ہوتا ہے، علماء کا اور حجت ہوتا ہے، لیکن غیر حجت نہیں ہوتا۔ اگر مثلاً مثال طور پر جیسے ہمیں کوئی یعنی بہت سگریٹ کیا کرتے تھے اور بے بڑا سگریٹ نہیں دیتے، تو اب کوئی ان کا متعلق کہے چونکہ آقا کے ہم متعلق ہیں لہذا ہم کو سگریٹ پیئیں گے، تو جائز اس کے لیے نہیں، اصل فعل حجت نہیں ہے، غیر معصوم کا فعل حجت نہیں ہے، اور حجت ہے۔ ثانی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حجت ہے ہمارے لیے، ان کا فعل حجت نہیں ہے۔ اور فعل اور تقریر یہ تین چیزیں ہیں، وہ کس کی حجت ہے؟ معصوم کی حجت ہے۔ اور معصوم حجت، معصوم جو فرما رہے ہیں وہ حجت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر عمل معصوم حجت ہے، جو عمل اہل بیت کر رہے ہیں اور معصوم کر رہے ہو ویسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ اگر انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے تو ہم ہاتھ نہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اصل پاسبل ہی نہیں ہے، اصل ممکن ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ تقیہ ہو وہی خبر سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح سے قول معصوم حجت، اس کے بعد فعل معصوم، جو کام معصوم نے کیا وہ حجت، تقریر معصوم، تقریر کسے کہتے ہیں؟ یہ
سامنے کوئی فعل کو انجام دے رہا تھا اور معصوم دیکھ رہا تھا اور بولا نہیں کہ تم نے جو فعل انجام دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط ہوتا تو ٹوک دیتا, صحیح تھا اس میں سے ٹوکا نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تقریر ہونے پر مولانا صاحب تقریر کرنے کی آپ تقریر معصوم سے مراد کیا ہے کہ معصوم کے سامنے اگر کوئی وضو کر رہا ہو, امام حسن حسین کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ دیکھیے ہم میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے. یعنی بوڑھے کو ٹوکا نہیں, آپ جو ہے وضو غلط کر رہے ہیں, بلکہ اپنا وضو کو کر کے دکھایا کہ وضو صحیح کیسے ہوتا ہے. اسی کیا کہتے ہیں؟ فعل معصوم بھی کہتے ہیں اور تقریر معصوم. فعل معصوم خود کر کے دکھایا, تقریر معصوم کہ تمہارا فعل صحیح نہیں تھا لہٰذا ہم نے یہ سلمان سے دکھایا. تو بات واضح ہو گئی. تو پتہ چلا کہ تقریر معصوم کی ہوتی ہے نہیں ہوتی, تقلید معصوم کی نہیں ہوتی, معصوم کی اطاعت ہوتی ہے, معصوم کی اتباع ہوتی ہے, لیکن غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ تقلید واجب ہے تو اسی سانی صاحب کسی کرتے ہیں. یہ باتیں ہو گئی کہ امام کی تقلید ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو کسی تقلید کرتے ہیں. ہم پوچھے تقلید کس کی کرتے ہیں؟ آپ نے تقلید واجب کس تقلید کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی تقلید کرتے ہیں جی ان کے اوپر کرتے ہیں. ایسا جی اس کا مطلب تقلید واجب نہیں ہے. وہ آدمی کہتا نہیں ہے اخباری کہتے صاحب یہ تقلید کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. کس نے کہا تقلید واجب ہے؟ کس نے کہا تقلید واجب ہے؟ ارے بھیا ہم مجتہد بن جاؤ, تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں. تقلید واجب ہے ہی نہیں سر. جو مجتہد ہے وہ تقلید ہے لیکن اس کا واجب امر نہیں ہے. اچھا مجتہد نہیں بن پاتے, محتاط بن جاؤ. محتاط کسے کہتے ہیں؟ کا محتاط کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو تمام فتاوا پر نظر رکھتا ہو, جتنے مراجع ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پر نظر رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ محتاط کہتے ہیں. محتاط کرنے لازم نہیں کہ وہ تقلید کرے. وہ کہتا ہے سارے مراجع کے تقلید کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تقلید اس کا واجب امر نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ محتاط نہ بن پائے, آپ مرجع نہ بن پائے, اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے اوپر لازم ہے, ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے مجتہد کو چنیں کہ جس کے فتاوا پر آپ عمل کر سکیں. تو پہلی فرصت میں تقلید واجب نہیں ہے. تقلید اس وقت واجب ہے نہ اگر وہ محتاط ہو نہ اگر مرجع ہو تو وہ پھر تقلید کرے گا. صحیح ہے نا؟ واضح ہو گیا نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم آج غیبت کبریٰ میں جو اطاعت کرنا ہے یہ تقلید کرنا ہے. مجتہد کی تقلید کریں. تقلید کسی کریں گے؟ مجتہد کریں گے, مرجع کریں گے. تو زمانے کبریٰ میں ہمیں کسی کا رجوع کرنا ہوگا مرجع ہوگا. اس لیے یہ کون ہے؟ انہوں نے 80 سال 90 سال ایک عمر گزاری ہے اس چیز میں, قرآن, احادیث, تفسیر, رجال, ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہو گئے. آج ہم ایکسپرٹ پاس جاتے نہیں جاتے. تھوڑی سی ہر پرابلم ہوتی ہے کیا کہتے ہیں صاحب کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہو جس کا ہارٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب کچھ نہ آتا ہو تو اپنے ایکسپرٹ کا جانا چاہیے. تو تقلید میں بھی ہم کہاں جاتے ہیں؟ اپنے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس قرآن, سنت اور رجال اور تفسیر اور ہر چیز کا علم ہوتا ہے. تو تقریباً 7 یا 8 چیزیں
کرتے ہیں. ایسے سوال یہ کرتے ہیں آپ سے. دیکھیے سوال یہ ہے میرا کہ امام تو حاضر نہیں ہے نا؟ امام حاضر ہے؟ امام حاضر ہے؟ ظاہر نہیں، ظاہر ہے حاضر نہیں، حاضر ہے ظاہر نہیں. تو امام ظاہر نہیں، یعنی ہماری اور آپ کی نشست و برخاست امام کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. خوب ایسی صورت میں جو کمال اور سعادت ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہونا چاہیے تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے نا. یہ صحیح ہے کہنا یا نہیں؟ امام کے ساتھ ہم ہو یا نہ ہو بلکہ سعادت اور کمال ہمارے اندر آئے گا. بات واضح نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہماری نشست و برخاست میں اٹھنا بیٹھنے گے، ہم نشینی نہیں ہے. خود مسئلہ یہ کہ جب ایک آدمی ایک ساتھ بیٹھتا ہے تو ہم نشینی ہوتی ہے تو اس کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ انسان اس کو ایبزارب کرتا ہے، اس کو وہ لیتا ہے، اسی بات سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ ظاہر تو ہیں خود نہ ان کے ساتھ ہماری نشست و برخاست ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے اندر کمال اور سعادت کو پائے جانا نہیں چاہیے کہ چاہیے. امام کے ہونے یا امام کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے سعادت کمالات پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جی پڑتا ہے. کہ اگر امام نہیں ہے تو ہم سعادت مند کم ہوں گے اور امام ہوں گے تو ہم سعادت مند زیادہ ہوں گے. یہ ہے نا آپ کے نزدیک ہے؟ پکی بات ہے، سب متفق ہیں اس کے اوپر جی. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سورج ہے، سورج نکلا ہے تب بھی آپ اس کا استفادہ کرتے ہی نہیں کرتے، اور سورج اگر باغوں میں چلا جائے تب بھی آپ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارا فائدہ اٹھانا ہے. ہمارے اندر کتنی کوالٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی. اگر ہمارے اندر کوالٹی فائدہ اٹھانے کی ہے تو یہ مقدس بن جائیں گے ہم. بات وزیر نہیں مقدس ہے. ہم دیکھیں گے ابا کا کوئی رابطہ تھوڑی تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن مقدس کیسے بن گئے؟ اپنے عمل کے ذریعے بن گئے، اپنے عمل کے ذریعے. یا ایک دوسرا بات یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کا بڑا چاہنے والا تھا، بڑا محب تھا، اور اس نے کہا مولا ہر وقت امام کو یاد کرتا تھا. ہم جیسا نہیں تھا، یعنی ہم اپنے آپ غیروں یاد نہیں کرتا تھا، نہیں امام کو مستقل یاد کرتا تھا. مولا کب ملاقات ہوگی، مولا کب ملاقات ہوگی. تو مولا نے کہا جب ایسا ہے کہ تم ایک تالا بنانے والا ہے اس کی دکان پر آؤ. وہ کہاں ہے؟ پورا اس کو ایڈریس سمجھا دیا. یہ جو ہے صبح اٹھا، اس نے سوچا کہ یہ خواب دیکھا ہوگا ایسے ہی ہوگا. دوسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ فلاں جگہ آ جاؤ تالا بنانے والے کے پاس، وہیں تم ملاقات کرے گی. تیسرے دن پھر اس نے بالکل ڈیٹیلز میں یہ ساری چیز دیکھی. تیسرے دن یہ چلا اس علاقے میں ڈھونڈتا ہوا، پہنچا، دیکھا کیا ایک بوڑھا جو ہے وہ کیا بنا رہا ہے؟ جس کے پاس شو روم نہیں ہے لگژری گاڑیوں کا. امیج کر رہے نا، اپنے ذہن کو تصور کریں کہ ایک وہ جو کروڑوں کا مالک ہو، کھربوں کا مالک ہو، اور ایک وہ جو تالا بنانے والا ہو. اس کی دکان کیسی ہوگی؟ مال ہوگا اس کے پاس، بگ بازار ہوگا، کیسی دکان ہوگی؟ وہ پھر اس زمانے کی دکان کیسی ہوگی؟ سوچیں. آج ہمارے گھنٹیاں کی رکھے بیٹھے رہتے نا، گھنٹی ہوتے ہیں لکڑی کی چھوٹی سی ٹوٹی سی پتلی سی، اسی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اسی سے جو ہے گلکا بیچ رہا ہے. بیچارہ نہیں صحیح نہیں ہے. جو گلکا ہے وہ کینسر بیچنا ہوا ہے. ویسے سماج میں کینسر کام ہو بہت دکانیں ملیں گی آپ کو، پڑھنے لکھنے کی دکانیں کام ملیں گی آپ کو. کتابوں کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ٹھاکر گنج چوک، لیکن گلکا کھانے کے لیے ہر ایک کے بعد ایک دکان آپ کو ملتی رہے گی. اس لیے اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، فوراً مل جائے گی، ہے نا. لیکن ٹینشن لینا ہوگا تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ چوک جانا پڑے گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ پہنچا اس نے تالا بنانے والا، اس کے اندر ایک جھٹکا لگا کہ امام ایسے لوگوں سے پھر جیسے وہ کھڑا ہوا تھا کہ پھر دیکھ کے خوبصورت سے زبان چلا رہا ہے، یہ بولنا ہی چاہ رہا تھا. مولا نے اشارہ کر دیا کہ چپ رہو، دیکھتے رہو کیا ہوگا. مولا کے پاس
کہ ایک بوڑھی عورت ایک تالا لے کر کے آئی اس بزرگ کے پاس. اس نے کہا بھئی یہ تالا بیچنا ہے. اس نے کہا اچھا. تالا دیکھا, دیکھنے بعد کہا کہ میں مثلا اس کو 3 روپے خرید لوں گا. وہ بوڑھی عورت بیچاری بہت حیرت زدہ ہوگی. باقی ٹوٹی اس آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تالا آپ 3 روپے خریدیں گے؟ ہاں 3 روپے خریدوں گا. اس میں چابی تو نہیں لگی ہے, چابی میں لگا دوں گا تو مثلا اس تالے کو ہم جو ہے وہ 3.5-4 روپے بیچ دوں گا. تو کہتی ہے ارے میں پوری مارکیٹ تلاش کر کے آئی, کسی نے 1 روپے سے زیادہ پیسہ نہیں لگایا اس کا. کسی نے ایک دن سے مطلب کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں تو سوچتے کیا ہے کم میں مل جائے, اور جب بیچتے ہیں تو سوچتے ہیں زیادہ میں بکے, زیادہ بکے. وہ کہتی ہے کہ بھیا تم عجیب ہو, 3 روپے سے دے رہے ہو اور ہم کو پوری مارکیٹ میں تلاش کر کے آئی, کہتے تم 3 روپے لے لو. اور اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو امام نے کیا کہا, اس سے چاہنے والا تھا جو خواب دیکھ رہا تھا, کہ اگر تم اس جیسے بنو گے تو امام کو ڈھونڈنے کی ضرورت میں نہیں پڑے گی, بلکہ خود امام تمہارے پاس آنے لگے. یعنی تم امام کو اتنا بلند کر لو کہ تم تلاش مت کرو. ہمیں نہیں پتا امام کہاں ہے, پتا ہے کسی کا امام کہاں ہے؟ وہ بہت سے ٹرینگل رہتا ہے, برکت ٹرینگل, وہاں امام کی حکومت ہے, وہاں کیا ہے نہیں پتا, کیا ہے کہاں امام, اصل پتہ ہی نہیں کسی کہاں امام. لیکن امام کو تو پتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امام کو پتا ہے کہ 4:30 بجے درس ہو رہا ہے, امام میاں صاحب امام پڑھے ہیں. امام جانتے ہیں کیا تھے, سب سے واقعی ہے امام کو. امام کتنا خوش ہو رہے ہوں, دوپہر کا وقت تھا, تشریقی تھی, دھوپ تھی, اس کے بعد پھر روزے کی حالت. لیکن یہ ہمارے چاہنے والے مستقل ایسے ہی آئے جیسے اس وقت میں آتے تھے. کتنے کشمہ ہیں, ان کی پیاس کو اور بڑھاؤ اور ان کو اور سیراب بھی کرو, تشنگی بڑھے تاکہ اور ہم معرفت سیکھیں, اور پیاس بھی بجھے تاکہ ہمارے اندر اور تھوڑا تھوڑا سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اس بات خلاصے کلام یہ ہو کہ امام کا ظاہر ہونے سے ہم پر فرق نہیں پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے ہمارے اوپر, ہمارے لیے خود اگر ہم نے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کیا ہے تو پھر ہمارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. امام کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو نبی کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے, نبی جتنی مرتبہ بھگایا ہے وہ بھاگ گیا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر لو نہیں لگی ہوتی, جیسے اویس کرنی کا میں نے واقعہ سنا تھا نا, لو یعنی ایک محبت, ایک تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر, وہ تڑپ ہم کو اس مقام حضرت تک پہنچاتی ہے. تو لہٰذا یہ لازمہ نہیں ہے, یہ ایک ایسا وسوسہ اور شیطانی سوال ہے جو ہمارے اندر نا امیدی لے کر کے آتا ہے. اس آپ نے تم تو کہاں اچھے ہو سکتے ہو, کہاں ٹھیک ہو سکتے ہو کہ امام نہیں ہے. پھر امام چاہے ظاہر ہو چاہے نہ ہو, ہم اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں. صلوات محمد اس کی بات ہے کہ امام کے ہونے کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلا فائدہ کیا امام کا ہونے کا, کہ کائنات کی بقا حجت خدا کے اوپر ہے نا. یعنی حجت خدا ہے تو کائنات باقی ہے, اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے. یعنی جتنے بھی چرندوں, پرندوں, نباتات و حیوانات و اجنہ اور انسان سب ہیں, یہ کس کی مرہون منت ہے, امام زمانہ کی. تو پہلا فائدہ امام کے وجود کا کیا ہے, بقا. ہر چیز کی بقا کس کی بنا پر ہے, امام. ہم آپ جو سانسیں لے رہے ہیں وہ کس کی بنا پر ہے, امام. جو نعمتیں کھا رہے ہیں کس کی بنا پر ہے, امام. تو پہلا فائدہ کیا ہو گیا, امام. دوسری چیز بیان کی گئی ہے, بات کر رہی ہے, دوسری چیز بیان کی گئی ہے, وہ ہے نزول نعمت کا نازل ہونا. یہ تو خود حیات کا نازل ہونا. آپ دیکھیں روح کائنات کون ہے, روح کائنات کون ہے جی, روح کائنات کون ہے. ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں, پکی بات ہے, یقین کر رہے ہو. یہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم کون ہے, زندہ ہے. ڈر کیوں ہے, روح
لیکن یہ روح ہے تو ہم کو سب مل رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں سب، اور مر گئے تو سوچتے ہیں لوگ پولیس نکل جائیں ڈر اور خوف کی وجہ سے. لیکن موت مرنے والے سے ڈر کی ضرورت کچھ ایسا نہیں، زندگی میں ڈرنا چاہیے تھا موت سے. خود ایسی صورت میں کیا ہے کہ یعنی روح کائنات کون ہے؟ یہ ہم زمانہ ہے. تو اگر یہ روح نکل جائے گی تو یہ کائنات زندہ رہے گی؟ ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ کائنات ختم ہو جائے گی. ایک مثال کی بات ہو جائے، آپ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک درخت ہے، کوئی درخت مطلب آپ نے ایک بلیک روز ایک لگا دیا، بلیک روز خوبصورت سا، ایسا بھی ہمارے یہاں امریکہ سے آیا اور یہ ہے کوئی فوائد، آپ نے ایک تش میں لگا دیا، ایک گملے میں لگا دیا، اس کو بلیک روز. آپ پانی ڈال لیں، کس کو پانی ڈال رہے ہیں آپ؟ بلیک روز کو، یہ اس کے پیڑ میں پانی ڈال رہے ہیں آپ. لیکن پانی ڈال رہے ہیں اس کے اطراف میں کچھ گھاس اگاتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ بھائی پیڑ میں پانی ڈال رہے ہیں، پانی بڑھتا ہے دھیرے دھیرے، کچھ گھاسیں اگ آتی ہیں. تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے بھائی صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس گھاس پانی ڈال رہے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. نہیں ہم گھاس پانی ڈالیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم پانی ڈال رہے ہیں اس پیڑ میں، اس پیڑ کے ذریعے پانی ان میں پہنچ رہا ہے تو ان کی حیات باقی ہے. بس یہی معنی زمانہ چلا اللہ کو صحیح ہے. اصل حیات کس کو مل رہی ہے؟ امام زمانہ کو مل رہی ہے. لیکن ان حیات کے ترشحات ہمارے اور آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. یعنی ہم سب زندہ ہیں کس کے؟ امام زمانہ کی زندگی کے صدقے میں. ایک سوال اس کا جو چھیٹا بیٹا ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے ان چھیٹوں سے ہم فائدہ اٹھا کر کے اور خوبصورت درخت بن جائیں، ایک اچھے سے پیڑ بن جائیں، خوبصورت پھول بن جائیں. یہ ہمارے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے. مگر نہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خوبصورت تک آنے والا بہت بن جائے ببول بن جائے. یہ کیا بننا کو دیا، چاہے ہم گلاب بن جائے، چوہی یا پھر کیا بن جائے، ببول بن جائے، کاٹے والے درخت بن جائے جو دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہے. ہمیں اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے آمادہ کرنا ہے امام زمانہ کے لیے، تاکہ ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کریں اور اپنی اور اپنے نسلوں کی آمادی کے لیے دعا کریں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کو